ہجرت کے وقت مشرکین مکہ نے آپ کو اتنا پریشان کیا کہ آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا. سوچا کہ چلو جانے سے پہلے میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میری یہ حسرت پوری ہو جائے. بیت اللہ کا جو چابی بردار تھا، جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ. عثمان بن طلحہ کے پاس گئے، وہ بیت اللہ میں تھا، اور فرمایا کہ مجھے چابی دے دو، بیت اللہ کا دروازہ میرے لیے کھولو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں نے نہیں کھولنا تیرے لیے بیت اللہ. حضور نے فرمایا کہ آپ مہربانی کر لیں، میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی، میں نے مکہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جانا ہے. وہ نہیں مانا. آخرکار پھر میرے محبوب نے فرمایا عثمان یاد رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس وقت آپ کا کیا بنے گا؟ عثمان بن طلحہ طنزاً کہنے لگا کہ تجھے کوئی مکہ میں جینے نہیں دیتا اور تو بیت اللہ کی چابیوں کی خواب دیکھ رہا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، رات کا وقت تھا، آپ نے بیت اللہ پر مکہ مکرمہ سے نکلے، رات کا وقت تھا، آپ نے مکہ مکرمہ پر ایک نظر ڈالی، آنکھوں میں آنسو تھے، نمناک آنکھوں کے ساتھ آپ نے مکہ کو الوداع کہا. الوداع کہتے ہوئے فرمایا مکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ روئی زمین پر تجھ سے بہتر ٹکڑا دوسرا زمین کا موجود نہیں ہے، میرے بس میں ہوتا میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہ ظالم مجھے یہاں پہ جینے نہیں دیتے. مکہ مکرمہ سے چلے گئے مدینہ منورہ. مدینہ میں بھی کافروں نے آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کبھی بدر کا واقعہ پیش آتا، کبھی احد کا، کبھی خندق کا، کبھی یہ احزاب کا، یہ مختلف واقعات پیش آتے رہے، حضور کو پریشان کیا. لیکن ٹھیک 8 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکے تھے، مسجد حرام میں کھڑے تھے، صحابہ کرام بہت خوش تھے، 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. آپ نے دائیں بائیں دیکھا، وہی عثمان بن طلحہ آپ کو نظر آیا جو دور مسجد حرام کے کونے میں کھڑا تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی نکل جائے گی، یہ اعزاز مجھ سے چھن جائے گا. میرے محبوب نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، عثمان بن طلحہ آیا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، جسم کے اوپر کپ کپی تاری تھی. سامنے آیا، حضور نے فرمایا مجھے چابی دے دو. چابی دے لی. چابی لینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. ذرہ نوازی، چھوٹوں کو بڑا بنانا اور بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچانا کوئی میرے محبوب سے سیکھ لے. کیسے دنیا کے گرے ہوئے طبقے کو بلندی پہ حضور پہنچایا کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑے کہ ابو بکر آپ اور میں داخل ہوں گا، اور حضرت عمر کو ساتھ لے جاتے، حضرت عثمان اور حضرت علی کو ساتھ لے جاتے کہ ہم اکٹھے داخل ہوتے ہیں بیت اللہ میں. نہیں، میرے محبوب نے 2 بندوں کو ساتھ لیا، ایک حضرت بلال کو ساتھ لیا جو غلام تھے، ایک حضرت اسامہ کو ساتھ لیا جو غلام کے بیٹے تھے. دونوں جو نسلی غلام تھے ان کو آپ نے ساتھ لیا، بیت اللہ کے اندر لے گئے. آپ نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، باہر تشریف لائے، اور عثمان بن طلحہ اسی طرح مسجد حرام کے کونے میں کھڑا تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب حضرات صحابہ کراموں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی چابی حضور نے آخر کسی کو تو دینی ہے، یہ اعزاز کسی کو ملے گا. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے. حضرت ابوبکر صدیق بھی چاہتے تھے کہ مجھے یہ بیت اللہ کی چابیاں مل جائیں. حضرت عمر کی بھی تمنا تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی کی بھی حسرت تھی. جب حضور باہر تشریف لائے ہر صحابی ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ شاید میرے اوپر نظر کرم پڑ جائے اور مجھے چابی مل جائے. لیکن میرے محبوب نے دیکھا وہی عثمان بن طلحہ کھڑا تھا، اس کو پھر انگلی کے اشارے سے بلایا. پھر جب قریب آیا تو میرے محبوب نے فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے میرے اور آپ کے درمیان کیا گفتگو ہو چکی تھی اور میں نے کیا بات کی تھی؟ بتائیں میرے رب نے میرا ساتھ کیا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ عثمان بن طلحہ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، سکت نہیں تھی. پھر میرے محبوب نے فرمایا عثمان میں وہ نہیں کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا. میں نے چابی آپ سے لی تھی، میں آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں. یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ کے بعد آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، پھر ان کی اولادوں کے پاس رہے گی، تا
صبح قیامت آپ کی نسلوں میں یہ چابی چلے گی. کوئی بندہ بھی چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اور رسول کے ہاں وہ ظالم تصور ہوگا. عثمان بن طلحہ کو آپ نے چابی پکڑا دی. عثمان بن طلحہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے مجھے چابی تو پکڑا ہی دی ہے, اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے, مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجئے.